دانیال صاحب، ہمیں معلوم ہے کہ ہم غریب ہیں۔ تمہارے گھر والے امیر ہمیں پسند نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ امید نہیں کہ تم اتنے کمزور نکلو گے۔ اگر دل بھر گیا تھا تو صاف کہہ دیتے۔ یوں میری بیٹی کی عزت اور اس کے جذبات کا تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایمان دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، سب سن رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دانیال پر بھروسہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ صدف کے چہرے پر ایک منافق مسکراہٹ تھی، جبکہ دانیال بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ایمان کے گھر والوں کو سچ بتانے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن ان کے غصے اور صدف کی موجودگی کی وجہ سے اس کے پاس لفظ نہیں تھے۔ پھر دانیال غصے سے صدف کو گھر واپس لے آتا ہے۔ صدف دانیال کو بولتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں ایمان سے بات کروں گی۔ دانیال غصے میں، تم تو بس چپ کر جاؤ، میرا دماغ بہت خراب ہے۔ گھر جا کر دانیال اپنے کمرے میں چلا گیا اور ایمان کو کال کی تو ایمان نے کال پک نہ کر رہی تھی۔ میسج کیا، پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسرے دن دانیال ایمان کے گھر پر جاتا ہے۔ دانیال ایمان کے گھر والوں کی باتیں سنتے اور ان کا غصہ دیکھنے کے بعد دانیال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ آج خاموش رہا، ایمان کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ دانیال نرم آنکھوں کے ساتھ تنہائی سنجیدگی اور احترام سے کہا، اگر آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دیں، لیکن خدا کے لیے مجھے ایک بار سچ بولنے کا موقع دیں۔ یہ صدف میری کزن ہے اور میرے ماں باپ اس سے شادی کروانا چاہتے ہیں، لیکن میرے دل میں ایمان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں بازار اس کے ساتھ اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے جان بوجھ کر یہاں لے کر آئی۔ کچھ دیر کے بعد دانیال ایمان کے بابا نے دانیال کو بلا کر کل تم گھر والوں کو لے کر آؤ، ایمان کے رشتے کے لیے، اگر تم دل سے محبت کرتے ہو ایمان سے تو۔ دانیال انکل مجھے 2 دن کا ٹائم دے۔ دانیال گھر آتے ہی اپنے باپ سے ایمان کے رشتے کی بات کرتا ہے تو باپ غصہ کرتا ہے کہ تمہارا یہی فیصلہ ہے کہ تم اگر ایمان سے شادی کرنی ہے تو تمہیں اس گھر سے، اس جائیداد سے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کر دوں گا۔ دانیال اگر آپ ایسا کریں گے تو شوق سے کریں، اسی وقت گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اپنے کمرے سے صرف اہم ضروری کاغذات اور ایمان کی دی ہوئی انگوٹھی اٹھائی اور اپنے والد کے عالی شان محل جیسے گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کر دیا۔ ایمان کے والد کمال صاحب اپنے صحن میں اداس بیٹھے تھے جب دانیال کا ایک قریبی دوست وہاں پہنچا۔ اس نے دانیال کے باپ کا رویہ بتایا کہ دانیال نے اپنے ایمان کی خاطر باپ کی کروڑوں کی جائیداد، بزنس اور عیش و آرام کا گواہ کر دیا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر کمال صاحب کی آنکھیں پھٹ گئی اور ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ کھڑکی کے پیچھے کھڑی ایمان نے جب یہ سنا تو اس کا دل دانیال کی ایک اس عظیم قربانی پر تڑپ اٹھا۔ کمال صاحب، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری محبت کو نہیں پہچانا۔ تم نے میری بیٹی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب تم اکیلے نہیں، آج سے یہ میرا گھر تمہارا گھر ہے۔ دانیال خوش ہو جاتا ہے۔ ادھر صدف جو اپنے باپ کو فون پر ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہے۔ دانیال کے والد صدف کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ صدف بابا، آپ پریشان نہ ہوں، انکل تو دانیال کو جائیداد سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ دانیال کا باپ یہ سب سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں اکلوتے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیا اور یہ تو میرے دشمن نکلے۔ کمال صاحب دانیال کو دلاسا دے۔ رات کو تیز بارش ہو رہی تھی۔ دانیال کھڑکی سے ایمان کے کمرے میں جاتا ہے۔ ایمان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر بابا نے دیکھ لیا تو؟ دانیال، تم بہت سوچتی ہو، سب سو رہے ہیں۔ ان دونوں کو جیسے دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ دانیال ایمان کے بالکل قریب آ گیا، اس کے گلے میں اپنی بائیں ڈال کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ ایمان، مجھے معاف کر دیں۔ دانیال، میں نے آپ پر شک کیا، آپ کے بغیر میری سانسیں بھی ادھوری ہیں۔ دانیال نے جھک کر ایمان کے ماتھے اور اس کے گالوں پر محبت کا ایک گہرا پیار دیا۔ دانیال اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ صدف کی سچائی سامنے آنے کے بعد دانیال کے والد ایمان کے گھر آتے ہیں۔ ایمان کے والد دیکھ کر آئے، خوش آمدید صاحب۔ ایمان کے والد کمال صاحب دانیال کی ماں ایمان کو پیار کرتی ہے۔ رحمان صاحب نے کہا، میں تو اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کو شہر کی تاریخ کی سب سے شاندار شادی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ سب خوش تھے۔ نکاح کا وقت آیا۔ دانیال سفید قمیص، خوبصورت شیروانی میں بے صبری سے اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف ایمان سرخ سنہرے رنگ کی بھاری عروسی جوڑے میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے پوچھا، کیا آپ کو دانیال وعد رحمان سے نکاح قبول ہے، تو ایمان نے اپنی بھیگی آنکھوں کو کانپتے لبوں سے کہا، قبول ہے۔ یہی لفظ جب دانیال کی طرف سے گونجا تو ہال تالیوں اور مبارکبادوں سے گونج اٹھا۔ دونوں بہت خوش تھے، ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ دانیال نے ایمان کے پاس ہو کر کہا،
تم تو ہی ہو میری محبت۔ اگر کہانی اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسی کہانی دیکھنے کے لیے